الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف ذرائع پیدا فرمائے ہیں. اپنے بندوں کی بخشش کے لیے مختلف مواقع پیدا فرمائے ہیں اور نیک اور صالح بندوں کے درجات کی ترقی کے لیے مختلف صورتیں پیدا فرمائی ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور ان کی حکمت کے بارے میں اور اس کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے، اگر اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ وہ اللہ کی رضا کے مقام جنت کے اندر پہنچے اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کے مقام جہنم سے بچ جائے. تو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت، رہنمائی، نجات، ترقی درجات کے سارے اسباب بھی آ گئے، وسائل بھی موجود ہیں اور اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ضرورت تھی وہ بھی اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی. تو اس کے بعد پھر بندے کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی ہدایت کے ذرائع اللہ نے عطا فرمائے، نجات کے وسائل اللہ نے عطا فرمائے، ترقی درجات کی جتنی بھی صورتیں عطا فرمائی، کہ انسان ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے. کیونکہ یہاں پہ ہمارا قیام عارضی ہے. بظاہر ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو وقتی ایک معاملہ ہے جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. یا جیسے اس کی مثال یوں سمجھے کہ پانی کا بلبلا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے تو اپنا وجود دکھاتا ہے لیکن اس کا انجام بالآخر فنا ہوتا ہے. کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماں نند حبا، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو اقبال نے بھی اسی کی تشریح فرمائی ہے کہ کلزم ہستی، کلزم کہتے ہیں دریا کو، سمندر کو، کہ اس یعنی کہ ہستی کے سمندر میں مانند ہوا، ہوا میں نے بلبلے کی طرح تو اٹھا ہے. گویا کہ اب اٹھتے ہی تیری آزمائش اور امتحان شروع ہے. اس
خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو گویا اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان میں آ گئے کہ اللہ نے سارے اسباب، سارے ذرائع، ساری چیزوں کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے کر کے اختیار کچھ مجھے اور آپ کو بھی دے دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، کہ اس اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق فرمایا اور اس کی حکمت کیا بتائی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے آئے گا. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے یا ہم کو آزماتا ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزار بنتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے یہ سب آزمائش ہے، یہ سب امتحان ہے. میں آپ جس حالت میں بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، ہم امتحان میں ہیں. اگر اللہ نے کسی کو مال اسباب، زمین جائیداد، دھن دولت بے شمار عطا کر دیا کہ جس کا خود اس سے بھی پتا نہیں، تو وہ بھی آزمائش میں ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ فرق کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارہ کیا حساب دے گا، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے. کیونکہ اللہ دے کر بھی آزما رہا ہے، اللہ لے کر بھی آزما رہا ہے. کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کا، آزمائش کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی کل انسانیت کی آزمائش کر کے ہمیں اس آزمائش کے مرحلے سے گزار کر پھر آگے اللہ ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً کامیابی اور خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے ان لوگوں کے کہ جو تمام اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اور یقیناً بد نصیبی ہے، کم بختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان تمام اسباب، ذرائع اور وسائل کے باوجود محض اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن کر اپنے ذاتی مفادات کی بنیادوں پر اور اپنے وقتی مفاد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو چھوڑ دیا، تو بہت بڑے ناکام لوگ ہیں. تو بات اللہ کریم سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ناکامیوں سے بچا لے. ہمیشہ کبھی احساس نہیں ہے، کیونکہ آنے والا مرحلہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. میری اور آپ کی نظر پر تو یقین کی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن کسی خبر پر جلدی یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر بات خبریں دنیا کی ہے، بات آخرت کی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی خبریں ہمیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور ان خبروں کی بنیاد پر پھر ہم بہت جلدی فیصلے بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ دنیا سامنے ہے، دنیا کے نفع نقصان سامنے ہیں، دنیا کے مفادات سامنے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر تو ہم بہت جلدی معاملہ کر جاتے ہیں. لیکن جو اللہ نے اپنی رضا کی بنیاد پر میرے اور آپ کے لیے آخرت میں سامان تیار کر کے رکھا ہے، وہ چونکہ نظر میں نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا اس پر ہمارے یقین کی وہ کیفیت نہیں بن پا رہی. تو اللہ نے مختلف مواقع عطا فرمائے تھے، انہیں میں ایک موقع یہ ماہ رمضان بھی تھا. ماہ رمضان آیا اور چلا گیا. ایک جمعہ تھا جب ہماری بات ہوئی تھی کہ آ گیا. ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں اس کی قدر دانے کی توفیق دے. اور ایک جمعہ آج پھر آ گیا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ ہوا اللہ اسے کام قبول کر. کیونکہ انسان تو ویسے بھی کمزور ہے، اور اللہ کریم کی عبادت کا حق ادا کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. البتہ جو اللہ نے انسان کو وسعت دی، استعداد اور صلاحیت دی، اس کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کو لازمی و اختیار کرنا. اب اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت کا ایک مفہوم وہ ہے جس کو شاید میں نے اپنے لیے سمجھ لیا کہ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھ لی تو میں عابد بن گیا، عبادت گزار بن گیا. سال کے بعد اللہ نے توفیق دی، ایک ماہ کے روزے رکھے، اللہ قبول فرمائے تو میں روزے دار بن گیا. یا کسی کو اللہ نے مال و دولت دیا، اس نے سال کے بعد زکوٰۃ نکال دی، میں شاید عبادت گزار بن گیا. اللہ نے وسعت دی، بیت اللہ کا حج بھی کر کے آ گئے، عبادت گزار. کوئی شک نہیں، انفرادی سطح پر یہ بڑی عبادات ہے، انفرادی سطح پر. لیکن عبادت کا وہ مفہوم جو قرآن نے بتایا،
یا جس کی وضاحت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے، یا عبادت کا جو معنی حضرات صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ کیونکہ عبادت کا ایک عام معنی، عبادت عبد سے نکلا، عبادہ، بندگی کرنا، پوجنا، پرستش کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا۔ اب اس کے پیچھے کتنا بڑا مفہوم ہے کہ وہ جھکنا کس حیثیت سے ہو، عبادت کس بنیاد پر ہو، اور کتنے درجے تک عبادت کو ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو شاید ہماری نظروں میں نہیں ہے، اسی لیے ہمارے ذہنوں میں دین کا جو تصور تھا وہ محدود ہو گیا، دین کا جو جامع تصور تھا وہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ چند چیزیں کہ جن کو میں نے اختیار کر لیا، آپ نے اختیار کر لیا، یا اس معاشرے نے اختیار کر لیا، بس ہم نے کہا کہ یہی دین کامل ہے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ بھی تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے ہے، خطاب اہل ایمان سے، ایمان لے آئے ہو۔ اللہ کی کیا فرما رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن پورا ایمان لانا۔ گویا بعض اہل ایمان بھی ادھورے ہوں گے، بعض اہل ایمان بھی ناقص ہوں گے، اس لیے تو اللہ نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، لفظ کافہ پورے کے پورے، یعنی تم اللہ کے دین میں اور ایمانی تقاضوں پر پورے کے پورے اترو۔ یہ نہیں کہ بس چند چیزیں جو آپ کی اپنی مرضی کی ہیں ان کو تو لے لیا، یا وہ چند چیزیں جو آپ کو فائدہ دے رہی ہیں یا جن کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا وہ آپ نے کر لیا، اور وہ چیزیں، وہ عبادات، وہ ذمہ داریاں، وہ ایمانی تقاضے، وہ شرعی فرائض، وہ دینی فرائض کے جن کی واقعی اللہ کریم نے ہم سے باز پرس کرنی تھی، اگر ہم ان کو پوری طرح ادا نہیں کر رہے تو پھر یقیناً یہ نقصان کی بات تو ہے، خطرے کی علامت تو ہے۔ اب دینی فرائض کیا ہے، اب اس کے پیچھے کتنا بڑا مفہوم ہے، کتنی جامعیت ہے، تو خلاصہ اتنا ہے کہ ایک فرد کی زندگی سے لے کر ایک ریاست کی زندگی تک، اب اس کے ذہن میں جتنے بھی ہمارے شعبے آتے ہیں، ہاں وہ میری ذاتی زندگی ہے، میری خانگی زندگی ہے، میں ایک محلے کا رہنے والا ہوں، میں ایک ٹاؤن کا باسی ہوں، یا پھر اس سے آگے بڑھ کے پورا علاقہ ہے، ضلع ہے، صوبہ ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے۔ تو گویا اب ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو دیکھوں، اور ایک اللہ کے تقاضے وہ ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ تو انفرادیت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعیت پر زور دیتے ہیں کہ دیکھو انفرادی طور پر اگر ہر فرد اپنے طور پر ہی اپنے معاملات کو چلاتا رہے تو یہ اللہ کی حکمت اور منشا کے خلاف ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، جمعے کا وقت ہے، ہر بندہ اپنی بیٹھک میں جمعے کی نماز ادا کر لے تو کوئی مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام دیا کہ ایک مقام پہ رہنے والے جن کا جہاں تک بس ممکن ہے وہ اللہ کے گھر میں آئیں، آ کر جمع ہوں، اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت کے بعد، وگرنہ گھر میں بھی تو نماز لوگ پڑھتے ہیں، اگرچہ گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ بہت بڑی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک غلطی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی مسجد میں جانے کی اور آپ وہاں پر جا کر نماز پڑھ سکتے ہو، اس کے باوجود آپ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایک تو اللہ کے نبی کا بڑا سخت فرمان بھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ تم امامت کراؤ، یا کسی صحابی کا نام لیا، اور میں باقی صحابہ سے کہوں لکڑیاں جمع کرو، ادھر نماز جماعت سے ہو، اور میں چکر لگاؤں مدینہ کے گھروں میں کہ وہ لوگ جو بلا ادھر گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو جا کر میں آگ لگا۔ بہت بڑی بات ہے، بلا وجہ، بلا عذر، بلا ضرورت۔ اب ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، بیٹھے گپ شپ لگی ہوئی ہے، چائے تیار ہو رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، مہمان آ گئے، لہذا اب ہمارے ذہن سے تصور نکل جاتا ہے بھائی جماعت کا ٹائم ہے، مسجد میں جانا ہے، اللہ کی عبادت، یعنی اب آپ راہ چلتے ہوئے مسجد میں آ گئے، اچھی بات ہے، لیکن دکان کو بند کر کے مسجد میں آ گئے، اپنے چائے کے کپ کو قربان کر کے مسجد میں آ گئے، مہمانوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں آ گئے، تو دونوں رویوں میں بڑا فرق پڑا۔ ایک تو ظاہری عمل ہے جو آپ نے کیا، اور ایک وہ رویہ یا وہ سوچ جو اس کے پیچھے کار فرما ہے، تو گویا وہ سوچ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا زیادہ نفع کہاں پہ ہے، اور اصل یہی وہ سوچ ہے کہ جو آپ کے مزاج کو تیار کرتی ہے
کہ پھر آپ زیادہ نفع والے معاملے کی طرف جائیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ نوکری ملے گی 10,000 تنخواہ ہے اور اسی ٹائم میں اسی وقت میں اسی جگہ پر اگر آپ فلاں نوکری کریں گے تو آپ کو 27,000 پہ مل جائیں گے، تو ظاہر کون بے وقوف ہوگا جو 27 کو چھوڑ کے 1-2,000 پہ آ کے بیٹھے گا؟ کوئی بھی نہیں. کیونکہ دنیا ہے، دنیا کا نفع ہے. 1,000 ہاتھ میں آیا، 27,000 ہاتھ میں آئے نظر آ رہے، تو لہٰذا اس پر تو یقین کی کیفیت کچھ اور ہے. لیکن باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے پر اللہ نے جو 27 نمازوں کا اجر دے گا، اب 27 اللہ کے کتنے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک 27 تو جو میری جیب میں ہے اور ایک 27 جو اللہ کے ہیں. میرے 27 میری شان، شوکت، استعداد و صلاحیت کے مطابق ہے اور اللہ کے 27 اللہ کی شان کے مطابق ہے. تو سوچے کتنا بڑا اجر. پھر ماہ رمضان میں ویسے بھی اللہ ضرب دیتا ہے ہر چیز کو، ضرب سے ضرب لگتی چلی جاتی ہے اور اجر و ثواب کے انبار لگ جاتے ہیں. تو یہ وہ سیزن ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ وہ سیزن ہم سے جا رہا ہے، وہ سیزن ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو اپنے مزاج پر محنت اگر کر لی، اپنا مزاج عبادت کا اگر بنا لیا، لیکن جسم تو چل کے آ جاتا ہے، وہ بعد میں بھی آ جائے گا، لیکن اصل وہ مزاج تھا جو بننا چاہیے تھا کہ وہ مزاج آپ کا آپ کو اس کیفیت میں رکھے کہ جیسے جو کیفیت آپ کی نماز میں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی آپ کے کنٹرول میں، آپ کا کان، آپ کے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آپ بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کچھ کر سکتے. حتیٰ کہ موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے اور اگر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تو آپ بے بس ہیں، آپ اپنا موبائل جیب سے نکال کر اس کو بند بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ مزاج، وہ کیفیت ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی تم جہاں کہیں بھی ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہو کہ تم اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے روبرو ہو. اللہ تمہارے روبرو ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جیسے نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے، ماہ رمضان میں اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ابھی وضو کیا، شاید کسی کو سخت پیاس لگی ہو، تھوڑا سا پانی کلی کرتے ہوئے اندر اتارنے تو کس نے دیکھا؟ لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. اہتمام کرتے ہیں کہ قطرہ بھی اندر نہ جائے. اب یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ چاہتا ہے. اب اپنے گھر میں بھوک لگی ہے، دسترخوان سجا ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ کا ہاتھ رکا ہوا ہے کس چیز میں؟ اب بھی تو آپ تو وہی تھے نا کہ جو رمضان سے پہلے، میں آپ کی چلو بات نہیں کرتا، یہی انسان تھا کہ جو سود بھی لے رہا تھا، یہی انسان تھا جو حق بھی مار رہا تھا، رشوت بھی لے رہا تھا، جائز ناجائز سب چل رہا تھا، حلال حرام سب چل رہا تھا. اچانک روزہ رکھا، اب وہی ہاتھ رک گیا سود لینے سے، ہاتھ رک گیا رشوت خوری سے. یہ وہی ہاتھ ہے. تو گویا اللہ نے صلاحیت دی ہے، استعداد رکھی ہے، اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن تم کرتے کیوں نہیں ہو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن اللہ نے یہ موقع اسی لیے دیے تاکہ تمہارا کچھ کرنے کا مزاج بن جائے، تمہاری کیفیت بن جائے، تم کچھ کرنے والے بن جاؤ. جیسے ماہ رمضان میں بہت سارے ایسے گناہ ہوں گے کہ جن سے ہم نے خود کو روکا ہوگا، کوشش کی ہوگی کہ بچا کے رکھیں ان گناہوں سے. اب رمضان کے بعد بھی آپ بھی وہی ہیں، گناہ بھی وہی ہے، تو کیا وجہ کہ اب تو آپ رکیں، بعد میں آپ نہیں رکیں گے تو یہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مزاج نہ بن سکا، جو اللہ چاہتے تھے وہ ہم کر نہ سکے. تو آج آخری روزہ، آج آخری ساعتیں، آخری لمحات، بھی جمعے کا دن، تو اللہ کریم سے بار بار یہ دعا مانگے کہ یا اللہ جو ہو گیا تو معاف کر دینا، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ کریم ذات ہے. اگر وہ بدلے پہ چلتی تو پھر تو ہمارا جو حال ہونا تھا وہ ہمیں معلوم ہے اچھی طرح. لیکن اللہ بدلا نہیں، اللہ فضل کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کرم کے ساتھ چلتا ہے کہ ہم خطائیں کرتے ہیں وہ معاف کرتا ہے، ہم گناہ اور نافرمانیاں کرتے ہیں وہ عطائیں روکتا نہیں ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے. ہر ہفتے کے بعد جمعہ دیا، ایک جگہ جمع ہو کر تھوڑا اللہ کا نام لو، کوئی مذاکرہ کرو، کوئی اللہ اللہ کرو. کیونکہ دنیا جو ہے یہ ہماری ایمانی کیفیت کی بہت بڑی دشمن ہے. یہ دنیا دشمن ہے ہماری، یہ چاہتی ہے کہ ہماری روحانیت ختم، کیونکہ دنیا میں شیطان بھی ہے، دنیا میں نفس بھی ہے، یہ سارے دشمن، ان کے سارے ساز و سامان بھی ہیں. تو لہذا وہ تو ہمیں ہر لمحہ اسی بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں، نافرمانیوں کی طرف جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، میرے بندو تعلق بنا کے رکھو، میرے بن کر رہو، میرے ہو کر رہو. ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، اور اگر مجھے اپنا نہیں بناؤ گے، دیکھو نفع بھی اللہ نے دینا ہے، نقصان بھی اللہ نے دینا ہے.
ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، ہر شر اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر کیوں انسان ایک دنیاوی اسباب میں اٹک گیا؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کر لیتا کہ اگر اللہ کی طرف سے خیر ملے تو الحمدللہ، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آئی تب بھی الحمدللہ، ادھر الحمدللہ کیا تو شکر گزار بنے، ادھر الحمدللہ کیا تو صبر والے بن گئے۔ شاکرین بھی اللہ کے نیک بندے، صابرین بھی اللہ کے نیک بندے، اور شاکرین سے صابرین کا درجہ شاید بڑا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کرتا ہے، بے حساب دیتا۔ تو صبر کی اللہ نے مشق کرا دی ہمیں ماہ رمضان میں۔ اب یہ صبر کی کیفیت بنی رہے۔ صبر کہتے ہیں رکنا، روک لینا۔ اب صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آئی تو آپ نے صبر کر لیا۔ صبر الگ طاعت بھی ہوتا ہے، صبر عن المعصیت بھی ہوتا ہے، صبر عن المصیبت بھی ہوتا ہے، صبر عن اطاعت یعنی اللہ کے نیک جو اعمال ہیں ان پر اپنے آپ کو روک لینا کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، میں نے نیکی کرنی ہے، خیر کا کام کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے اور اچھا عمل کرنا ہے۔ تو یہ نیکیوں پر صبر یعنی خود کو نیکیوں پر روک لینا۔ صبر عن المعصیت کیا مانا؟ کہ گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، نفس کو صبر کا عادی بنانا۔ اس کا جی چاہتا ہے گناہ کرنے کا، اس کا جی چاہتا ہے اللہ کے نافرمانی کرنے کا، یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان بنوں، لیکن آپ صبر کریں، نفس کو صبر سکھائیں کہ نہیں تو صبر سے کام لے۔ حضرت علی جا رہے تھے، گوشت والے کی دکان سے گزرے، نفس کا تقاضا گوشت لے لو، کچھ کھا لو۔ جب دیکھا اپنے پاس تو پیسے کوئی نہیں تو نفس نے مشورہ دیا کسی سے قرض پکڑ لو، بعد میں دے دینا، ابھی گوشت تو کھا لو۔ تو حضرت علی نے نفس کو خطاب کیا کہ بجائے کسی سے ادھار کرنے سے میں تجھ سے ادھار کر دیتا ہوں، تجھے دل کبھی کھلا دوں گا، چل، اور اس کو لے کے چل۔ تو اس طرح تربیت غالباً عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی میدان جہاد میں جب پہنچے، کسی جنگ میں حالات بڑے ابتر ہو گئے تو ان کے نفس نے ان کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ عبداللہ اب تو مسئلہ ہے، موت ہے، ہلاکت ہے، بڑی سختی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ باقاعدہ اشعار ہے کہ نفس کو خطاب بھی کیا، گھوڑے سے اتر گئے، اس کو نکال دیا، تلوار کی مہم توڑی، آگے بڑھ گئے کہ نفس تیرا علاج یہی ہے کہ میں تیرے کہنے میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ نفس کا علاج کرتے تھے۔ نفس جب انہیں دنیا کی طرف لے کر جاتا وہ صبر سے کام لیتے، نفس کو صبر سکھا کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے آتے۔ اور ایک صبر علی المصیبت بھی ہے کہ مصائب و آلام پر صبر کرنا۔ تو صبر کتنا بڑا مفہوم رکھتا ہے؟ تو گویا کہ وہ صابرین کہ جنہوں نے خود کو اللہ کی اتباع پر روک لیا، وہ صابرین جو گناہ سے رک گئے، وہ صابرین جو ہر قسم کے حالات پر صبر کرنے والے بن گئے، یہی تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ کا قیامت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا کہ تم تو جاؤ گے جنت میں، باقی اپنے حساب کتاب سے گزر کے آ جائیں گے۔ تو یہ صبر کا درس ہمیں رمضان سے ملتا ہے۔ آج اس معاشرے میں صبر نہیں رہا، آج معاشرے میں برداشت نہیں رہی، آج ہر ایک دوسرے کے اوپر یوں حاوی ہونا چاہتا ہے کہ جیسے خدا یہ ہے اور وہ اس کا بندہ ہے۔ یوں حالات، یوں کیفیات بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہر بڑا چھوٹے پر ایسے بھاری ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ چھوٹا جیسے اس کا غلام ہے، زر خرید ہے، پھر چھوٹا بھی اپنی انا کے چکر میں بڑے کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس معاشرے کے اندر ایک فساد والی کیفیت بن گئی، ظلم و ستم عام ہو گیا، چوری ڈکیتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، 10 روپے نکالے انہوں نے گولی ماری، اس میں سے یعنی کھیل بن چکا ہے۔ یہ بندہ مار دینا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بندہ مارنا آج کل بڑا آسان ہو چکا ہے، اور یہ روڈوں پر لوگ آ رہے، مارتے چلے جا رہے، مرتے چلے جا رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے وہ اعمال کہ جنہوں نے اللہ کے تعلق کو توڑا، ہم اللہ سے ٹوٹ گئے۔ ظاہر جب رشتہ اللہ سے ٹوٹے گا تو خیر کہاں ملے گی؟ پھر تو نفس اور شیطان آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور نفس اور شیطان کا تو مقصد کیا ہے کہ دنیا میں فساد پھیلے، دنیا میں ظلم و ستم ہو جائے، تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ وہی انسان ہے کہ اے اللہ جس کو تو نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، آج دیکھ لے میں نے اس وقت کہا تھا کہ خلافت کا آل میں ہوں، یہ نہیں ہے، اور آج میں نے ثابت کر دیا کہ واقعی انسان خلافت کا آل نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے پھر اللہ کے غضب اور جلال کا مقام جہنم کی آگ بھڑکتی ہے۔ پھر یہ انسان کہ جس نے اللہ کی خلافت کے حق کو ادا نہیں کیا، وہ اللہ کا نائب نہ بن سکا، اس کا علاج اللہ پھر جہنم میں فرمائیں گے۔ اور جنہوں نے حق خلافت ادا کیا اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی رضا کے حصول میں، دنیا بھی آئی، دنیا داری بھی آئی، رشتے ناتے بھی آئے، یعنی وہ تمام اسباب اور وسائل، وہ تمام چیزیں کہ جو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے راستے
راستے سے روکنے والی ہے. یہ تمام چیزیں اپنی اعلیٰ شکل میں ان حضرات کے سامنے بھی آئیں اور ان کے سامنے سوچیں زیادہ آئیں کہ وہاں تو اسلام کا آغاز ہے, وہاں سے تو حقانیت کا آغاز ہے, اور شیطان کا پہلا وار ہی حق پہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو وہیں پہ روکا تو میرا کام بن جائے گا, اگر نہ روکا تو پھر تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. دارالندوہ میں ابھی چند بندے مسلمان تھے کہ مشرکین کا اجلاس بیٹھ گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, محمد عربی کا دین تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, قرآن کے اندر اس کی تعلیمات اپنا اثر دکھا رہی ہے, اب بس اب کیا کرنا ہے بھائی, کیا کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی بتایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ میرے پیغمبر یہ کفار مشرکین جمع ہو گئے, تین رائے ہیں جن پر ان کا مشورہ چل رہا ہے آپ کے بارے میں, یا تو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے, یا پھر آپ کو بے دخل کر دیا جائے, یہاں سے جنا وطن کر دیا جائے, یا پھر آپ کو قید میں ڈالا جائے. وہ اپنا مکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر چلا رہا ہے. کیا ہوا اسی مجمع میں بات طے ہوئی یہ کام کون کرے, تو کون کھڑا ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ہوں, میں جا کر محمد کا نعوذ باللہ سر گرم کروں گا. اور تلوار کھینچ لی, فلافلہ انعامات بھی ملیں گے. اب کافر مشرک بڑے خوش ہو گئے کہ عمر تو عمر ہے, کافر بھی جانتے تھے کہ عمر ہے, اپنی دھن کا پکا ہے, جس چیز کا ارادہ کر لے پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. عمر تلوار لے کر چل پڑے. اب یہ ان کا مکر تھا, یہ ان کا فریب تھا, یہ ان کی فریب کاریاں تھی, اور ادھر اللہ کا بھی ایک امر چل رہا تھا. اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی حرکت میں آ رہے تھے, اور ایک دو شب قبل بدھ کی دن اللہ کے محبوب پیغمبر بھی غلاف کعبہ سے لپٹ کر اللہ سے مانگ چکے تھے کہ اب تو واقعی حالات خراب ہو چکے ہیں, میرے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہے, یا تو عمر بن خطاب دے یا عمر بن ہشام ابو جہل دے, کوئی ایک تو مل جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے پورے عرب سے دو افراد کا انتخاب کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا, ایک تو عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن ہشام ابو جہل. وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا انتخاب یہ دو شخص تھے, اور ان میں سے جو اللہ نے منتخب کیا عمر بن خطاب کو منتخب کیا. کہ اللہ کا انتخاب کیا تھا؟ عمر بن خطاب. تو کہنے کا مقصد کیا کہ وہ آغاز تھا, ابتدا تھی, اور اس حد تک معاملات تھے, اور شیطان کا پورا زور کئی مشوروں میں انسانی شکل میں آیا بھی ہو تاکہ میں کفار و مشرکین کی مدد کر سکوں, لیکن چونکہ اللہ کا بھی قانون چل رہا تھا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, تو جتنے مرضی مکر و فریب کے جال پھیلا لے, تانے بانے بن لے, لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تیرے جال میں نہیں پھنس سکتے. اور ظاہر ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ جو اللہ کے کتنے نیک بندے تھے, ان کی تو مثالیں دنیا دیتی ہے, قیامت تک دیتی رہے گی. انبیاء کے بعد اگر کوئی طبقہ روح زمین پر اس قابل تھا کہ جس کی تعریف کی جائے, کہ جس کو لائے عمل کے طور پر چنا جائے, جس کو نمونہ بنایا جائے, تو وہ حضرات صحابہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی معیت میں, ان کی سرپرستی میں خود کو تیار کیا. شیطان کے سارے مکر, شیطان کے سارے فریب ایک طرف رہ گئے. حضرات صحابہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دنیا نے بھی دیکھا, میں نے اور آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پر منبر بنا, یہ مسجد بنی, یہ قرآن موجود, تو یہ سارا صدقہ ان حضرات صحابہ کا ہے کہ جنہوں نے اس دور سے شیطان کے مقابلے میں اللہ کے دین کی نصرت کی, اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے کہ اللہ کا دین قائم ہو. اگر فقط نماز کافی ہوتی تو مدینہ میں ہو رہی تھی, اگر روزے کافی ہوتے تو مدینہ میں صحابہ رکھ رہے تھے, اگر حج کافی ہوتا تو مدینہ سے مکہ قافلے جا رہے تھے, اگر زکات کافی ہوتی حضرات صحابہ دے رہے تھے. پھر کیا وجہ کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑا, مشرق مغرب شمال میں جانا پڑا, اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں گھومنا پڑا؟ وجہ یہ تھی کہ فقط نماز کافی نہیں ہے, فقط روزہ کافی نہیں ہے, فقط حج کافی نہیں ہے, فقط زکات کافی نہیں ہے, اللہ کی ذات پہ دعویٰ نہیں ہے, لیکن کچھ قرآن کے اصول بھی ہیں, کچھ اللہ کے ضابطے بھی ہیں, کچھ اللہ نے بھی قرآن میں بتایا ہے کہ اگر تم انفرادیت کو لے کر چلو گے تو نہیں چل پاؤ گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری انفرادی عبادات کو اللہ کریم ضائع بھی کر دے, اللہ غارت بھی کر دے. جب تک کہ تم ایک ایسا نظام نہ بنا لو, جب تک تم ایک ایسا اصول قانون نہ بنا لو, جب تک ایک ایسا ضابطہ نہ بنا لو کہ جس کی بنیاد پر جیسے ایک فرد نیک ہوتا ہے پورا معاشرہ نیک ہو, جیسے ایک فرد اللہ کا تابعدار ہوتا ہے تو گویا پوری ریاست اللہ کی تابعدار ہو.
اصل یہ ہے. دیکھیں شرک بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ان شرک اللہ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. ہم نے فرعون کو دیکھا، انا ربکم الاعلی، اس ایک نے کہا تھا کہ میں رب ہوں. نمرود نے کہا میں رب ہوں. بڑوں بڑوں نے کہا میں رب ہوں. وہ ایک تھے، اللہ کا شریک بننے کی کوشش کی، اللہ نے نشان عبرت بنایا. آج جو ہمیں نظام دیا گیا، اس نظام میں اور آپ حاکم ہیں، میں اور آپ فیصلے کرتے ہیں، میری اور آپ کی چلتی ہے. عوامی مینڈیٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، عوامی رائے کو لے کر اوپر قانون سازیاں ہوتی ہیں. تو سوچے نا، وہ ایک فرعون تھا، ایک نمرود تھا، ایک تو اللہ نے کیسی مذمت فرمائی. آج اللہ معاف کرے، میں اور آپ سارے ہی قانون سازی کر رہے ہیں. میں اور آپ پارلیمنٹ میں جو جائیں گے وہ ہمارے آپ کے انتخاب سے جا رہے ہیں نا. تو کہ ہم نے انہیں اتھارٹی دی ہے کہ تم سارے مل کر اللہ کے مقابلے میں قانون بنا لو. پھر بنتے ہیں، پھر ضابطے بنتے ہیں، پھر امور طے ہوتے ہیں. پھر یہ ظلم اللہ کی طرف سے پکڑ یہ کیوں آتی ہے کہ ہم نے اس دین کے جامع تصور کو نہیں سمجھا. تو میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم نے انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف آنا ہے. اپنی نماز پڑھ کر اس پر نہ بیٹھ جائے کہ میری بخشش کے لیے کافی. اپنے اعمال کر کے یہ مت سوچیں کہ ہم تو جنتی بن گئے. اللہ کی ذات پر میں نے پہلے بھی کہا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی قریب ہے. لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کو دیکھیں نا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے اہل کتاب، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو نافذ نہ کر لو، قائم نہ کر لو. وما انزل الیکم من ربکم، اور اے مسلمانوں جب تک تم قرآن کے نظام کو قائم نہ کرو. کوئی ایسی تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. تم بڑے بڑے اجتماعات کر لو، تم بڑے بڑے ریلیاں نکال لو، تم بڑے بڑے دھرنے دے لو، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، جب تک کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب نہ ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. خلافت عرضی کیا ہے؟ اللہ نے جو میرے اور آپ کو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کو قائم کریں. یہ میری اور آپ کی، ہر کلمہ گو مسلمان کی، ہر علمبرداران توحید کی، ہر مدعی رسالت جو اللہ کے نبی کی رسالت کا ماننے کا دعویٰ اقرار کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا نائب بن گیا، خلیفہ بن گیا. اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اگر پھر بھی ہم لوگ غفلت میں رہیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو امر آئے گا ہمیں ماننا پڑے گا. پھر اللہ کے جو فیصلے آئیں گے اسے پھر قبول کرنے پڑیں گے نا، کیونکہ غلطی ہماری ہے، ظلم ہم نے کیا، زیادتی ہم نے کی، ہم نے یہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا. اب میں اجتماعیت کی طرف کیا جاؤں؟ ایک فرد کی زندگی بھی اللہ کے دین سے دور ہے. میرے اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر میرے رب کا دین قائم نہیں ہے. میرے 5 مرلے کے گھر میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، اس کی حدود قائم نہیں ہے. میرے گھر میں غیر اسلامی کام ہوتے ہیں، میرے گھر میں غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں. دل تو دکھتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو. مسجد اقصیٰ کے اندر جب میں گولیاں چلتے ہوئے سنتا ہوں، دل تو دکھتا ہے کہ کاش کوئی تو آئے امت مسلمہ والا جو آ کر ان کی داد رسی کرے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ امت مسلمہ کا فرد تو میں بھی ہوں، تو میں کیوں نہیں ذمہ داری کے لیے آگے آتا؟ کیسے آئے؟ ہمیں اس دنیا نے، دنیا داری نے اور ان چکروں نے اتنا غافل کر دیا کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، قبلہ اول، اللہ کے محبوب، اللہ کریم، یہ سارے ہماری ترجیحات سے نکل چکے ہیں. سب ہمیں اللہ نہیں چاہیے، ہمیں محمد نہیں چاہیے، ہمیں شریعت نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ چاہیے جو مجھے دنیا میں فائدہ دے، جو میرے تن کے لیے آسانی ہو، جہاں پر میری خواہشات پوری ہوں، میری لذتیں پوری ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں. یہ کیسا اسلام، یہ کیسا مسلمان، یہ کیسا اہل ایمان کہ جس کی ترجیحات میں ایمان کے تقاضے ہی نہیں ہے. یہ کیسا مسلمان کہ جس نے آج تک اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، اپنے اوپر لاگو ہی نہیں کیا. یہ کیسا شریعت کا دعوے کرنے والا کہ جس کی اپنی زندگی اللہ کی دین اور شریعت سے دور چل رہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے؟ ذلت، رسوائی، ہر طرف مہنگائی، ہر طرف مسائل، ہر طرف رونا دھونا، ہر طرف بدامنی، کوئی استحکام نہیں، کوئی امن نہیں. عجیب جو جہاں پر ہے، عجیب کیفیات میں چل رہا ہے. ان سب چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اور ایک بہترین واقع حل یہی ہے کہ رجوع الی القرآن کی تحریک چلا دیں. رجوع الی القرآن جب تک نہیں ہوگا، اب قرآن رفتان تو جا رہا ہے، قرآن جو کھلے تھے آج وہ بند ہو جائیں گے. خوبصورت لحاظ میں لپٹ
پڑھ کر کس ذات میں چلے جائیں گے. اللہ نے اگلا رمضان نصیب کیا تو اس کو وہاں سے نکالیں گے, اس کو جھاڑیں گے اور ایک مہینہ تلاوت کر کے پھر رکھیں گے. جب ہم اس لائے عمل کے ساتھ کہ جس نے ہمیں دنیا کی ترقیوں کے راز دینے تھے, جس نے ہمیں غلبے کے بارے میں راہیں بتانی تھی, کہ جس نے ہر مسئلے کا حل دینا تھا, وہ چھپا کے رکھ دیا تو حل کہاں سے ملے گا؟ قرآن کھولیں گے امت کو مسائل کا حل ملے گا. قرآن سے جڑیں گے اللہ کا تعلق ملے گا, اور جب اللہ کا تعلق ملتا ہے اس کی بنیاد قرآن بنتا ہے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, پھر اللہ کیسے مدد کرتا ہے, پھر کیسے مدد کے اسباب چلتے ہیں. حضرت خالد ابن ولید 10 12 یا 15 صحابہ کے ساتھ, اور وہ عام صحابہ نہیں, شرحبیل جیسے, عمر تمیمی جیسے, اور رافع بن عمیرہ جیسے, حضرت اکبر اور حضرت زرار جیسے, یہ بڑے بڑے حضرات جرنیل آپ کے ساتھ کسی مہم پہ نکلے کہ تقریباً 5000 کے 3000 کا لشکر کہیں سامنے آ گیا اور یہ درگاہ میں آ گئے, پھنس گئے چاروں طرف. دیکھا تو لشکر سر پہ آ گیا, اب کیا کریں؟ اور سوچا اگر انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا تو ہمارا کیما ہو جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ وہ ہم جیسے مومن نہیں تھے, ہم جیسے مسلمان نہیں تھے. حالات ان پر بھی آتے تھے, مشکلات ان کی دنیا ہے نا, آزمائش کا ہے. اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے. جس نے کلمہ پڑھا وہ آزمائش سے گزرے گا. آزمائش کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن آزمائش سے سب نے گزرنا ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے کہ کہیں اگر ہم پر آزمائش آئے تو ہم ناکام نہ ہو جائیں. آزمائش مال کی صورت میں بھی آتی ہے, آزمائش خوشی غمی کی صورت میں بھی آتی ہے, آزمائش حلال حرام کے انتخاب کی صورت میں آتی ہے. آزمائش کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر میں اپنے ایمان کو ترجیح دیتا ہوں, اللہ کی ذات کو ترجیح دیتا ہوں, یا اپنے نفس و خواہش کی پوجا کرتا ہوں. یہ آزمائشوں کی مختلف صورتیں ہیں. اب جیسا ہمارا ایمان ہے آزمائش بھی ویسی ہے, جیسا ان کا ایمان تھا آزمائش بھی ویسی تھی. چاروں طرف موت یقینی ہے, لیکن جب تعلق اللہ سے ہو, جب ایمان کامل ہو تو پھر اللہ کی مدد کے ضابطے کیسے چلتے ہیں. ابو عبیدہ امیر لشکر سو رہے, خواب میں اللہ کے محبوب پیغمبر, ابو عبیدہ تو یہاں سو رہا ہے, ادھر خالد خطرے میں ہے. آنکھ کھلی, لشکر کو تیاری کا حکم دیا, جانتے تھے مہم پہ گئے ہوئے ہیں. یعنی اب یہ اللہ کی طرف سے حالات بنتے ہیں, اللہ یوں مدد کرتا ہے, یوں اللہ کی نصرت کے تقاضے چلتے ہیں. ایمان تو ہو, ہم مومن تو بن جائیں, ہم اللہ والے تو ہو. تعلق مع اللہ جو رمضان میں دینا تھا, جن کو مل گیا اللہ استقامت دے, جن کو اللہ کی محبت مل گئی اللہ اضافہ کرے, جو محمد عربی کے سچی غلامی میں آ گئے رمضان کی برکت سے, اللہ ہمیشہ موت تک اور مرنے کے بعد بھی حشر اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں فرما دے. اللہ آپ کو یہ ساری بہاریں عطا فرما دے, لیکن ایمان اللہ نصیب کر دے. رمضان کا جو مقصد تھا تعلق مع اللہ, اللہ نصیب کر دے. ابو عبیدہ نے کہا نکالو لشکر. جب لشکر روانہ ہوا تو کسی نے دیکھا ایک تیز رفتار گھڑ سوار وہ پیچھے سے آیا اور لشکر کو بھی کراس کر کے آگے نکل گیا. ابو عبیدہ نے کہا یہ کون ہے, روکو اس کو. وہ نہیں رک رہا, وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اچانک کانوں میں آواز آئی, امیر لشکر کا حکم ہے کہ رک جاؤ. جب یہ بات کانوں میں پڑی, امیر کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے امیر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک امیر دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ امیر ہوتا ہے اسلامی سلطنت میں, وہ اس میں ہوتا ہے, اور اس کی بات کو ماننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبشی غلام کیوں نہ تمہارا امیر بن جائے, اس کی اتباع تم پر لازم ہے. چلو میں مثال دیتا ہوں, ہمارے حکمران ہی ہمارے امیر ہیں, ہم کتنے ان کی اتباع کرتے ہیں. ایک طبقہ اتباع والا اور 10 طبقے اللہ معاف فرمائے تو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں. اپنے میں امیر تو نہیں کہہ سکتا ہے کو اللہ معاف فرمائے, لیکن آج کے دور میں میرے سامنے وہی ہے. لیکن امیر کیا ہوتا ہے؟ اسلامی خلافت, خلیفہ پاک, یہ بڑی تفصیلی عنوانات ہیں اور بڑے دل نشین مضامین ہیں, اور بہت ایمان کو مضبوط کرنے والے اور توقع قائم کرنے والے معاملات ہیں. وہ گھڑ سوار رک گیا, پاس پہنچے, کہا دیکھو کون ہے, پوچھو تو صحیح. کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگی انا, عورت تھی, انا تمیم, میں تمیم ہوں. کون؟ خالد ابن ولید کی بیوی. کون؟ خالد ابن ولید کی بیوی. لشکر ہے, لشکر کو بھی کراس کر کے, اتنی جلدی کیا ہے؟ تو کہنے لگی خالد اپنی ٹوپی بھول گئے جس کو سر پہ رکھ کے وہ جنگ کرتے ہیں, اور ٹوپی کا راز کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے بال صاف کروائے تھے تو حضرت ابو طلحہ نے صاف کیے, ان کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے بال دیے. خالد نے منت پر لے کر کے
پیشانی کے بال لے لیے تھے اور وہ بال اپنی ٹوپی کے آگے سلائی کر دیے تھے، پھر وہ ٹوپی پہن کر وہ میدان میں نکلا کرتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ فتح یاب فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی وہ اپنی ٹوپی بھول گئے، لہٰذا ٹوپی جلدی پہنچانی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارا گھوڑا بھی تیز ہے اور تم تیز رفتار میں نکلو۔ یعنی اس وقت کی عورتوں کا بھی ایمان چیک کر، اس وقت کی عورتوں کی زندگی چیک کر۔ ہمارے تو مرد بیچارے سارے شیور ہو چکے ہیں، ہمارے تو مردوں کے اندر مردانگی نہ رہی، ہمارے تو مرد نہ رہے بیچارے، چلتے پھرتے جیسے کوئی زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، شاید بات دور نکل جائے گی۔ تو یہ فقط ایمان نہ ہونے، کھانے پینے سے کوئی طاقتور نہیں بنتا، اچھے اچھے کھانوں سے کوئی طاقتور نہیں بنتا۔ اگر بنتا تو سب سے زیادہ کمزور صحابہ ہوتے جن کی پوری سفید بھوک سے گر جاتی تھی، جن کو 2 مہینے کھانے کو نہیں ملتا تھا، کہ جن کے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت جو ان سب کے سردار تھے، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ پورے گھروں میں پیغام بھیجتے ازواج مطہرات کے ہاں کچھ کھانے کو ہے، تو ہر جگہ سے جواب ملتا کہ نہیں ہے، تو آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ یعنی یہ صورتحال، ہم تو کھا کر پی کر اور یہ فاسٹ فوڈ اور نہ جانے کیا کچھ ہماری زندگی میں آیا کہ جنہوں نے ہمیں زندہ ہی مردہ کر دیا۔ اور وہ اس دور کی عورتیں تھیں کہ وہ گھڑ سوار جو مردوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئی، پھر یہاں تک بات نہ بنی، آگے نکلی، دیکھا تو واقعی وہ لشکر پہنچ چکا تھا ان کے سر پہ، اس لشکر کو بھی چیرتے ہوئے تلوار کو ماریں گے، لشکر میں راستہ بنتا چلا جا رہا ہے اور چیرتے چیرتے خالد کے پاس پہنچے اور کہا خالد، ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے نقاب پوش، انہوں نے بھی کہا یہ کون آ رہا ہے؟ آج کون ایک ایسی داستان رقم کر رہا ہے کہ فیڈرل ٹاؤن والے جب اس کو سنیں گے تو شاید وہ بھی اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ کون ہے کہ جو تاریخ پہ قدیم داستان رقم کر رہا ہے؟ جب قریب پہنچے سیدھا خالد کے پاس پہنچے اور کہا انا ام تمیم، میں ام تمیم تیری بیوی ہوں، یہ پکڑ اپنی ٹوپی۔ خالد نے کہا واہ، ٹوپی جب سر پہ آئی تو پھر اس کے بعد کا منظر تبدیل ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ مومن تھے، وہ اہل ایمان تھے، اللہ پر توکل تھا، موت کا ڈر نہیں تھا، وہ تو موت کی تلاش میں رہتے تھے۔ خالد ابن ولید تو بیچارے چارپائی پر دنیا سے گئے، لیکن یہ تمنا ان کو میدانوں میں سرگرداں رکھتی تھی کہ کوئی تو ہو جو مجھے شہادت کا کوئی جام پلا دے، مجھے شہادت ملے۔ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ایک جگہ جسم میں ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ ہو، کہ جہاں پر کوئی چھید نہ پڑا ہو، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی خنجر، کوئی نیزہ نہ چلا ہو۔ لیکن اللہ بھی اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے؟ خالد کو کون گرا سکتا تھا؟ جنگ موتا آپ کی پہلی جنگ تھی، اللہ کے نبی نے 3 سپہ سالار مقرر کیے، اگر ایک زید شہید ہو گئے تو جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ اگر وہ شہید ہو گئے تو کسی کو اپنا امیر بنا لینا۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ میں اللہ نے منظر سامنے کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زید جام شہادت نوش کر کے جنت میں پہنچ چکا ہے، جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، وہ جعفر کا ایک بازو کٹا، وہ جعفر کا دوسرا بازو کٹا، کٹے بازو سے الگ کو اٹھا لیا، پیچھے سے کسی نے وار کیا، وہ جعفر بھی شہید ہو گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس کے 2 بازو جو کٹ گئے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں 2 پر عطا کر دیے ہیں، اب وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جعفر طیار کہا جاتا تھا کہ جنت کے شاہ سوار ہیں، وہ اپنے پروں سے اڑنے والے۔ وہ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم کے ہاتھ میں ہے، وہ جھنڈا لے لو، جھنڈا لے لو، خود بدری صحابی ہے، لوگوں نے کہا آپ ہی لے لو، کہنے لگے نہیں میرے بس میں نہیں ہے۔ اچانک کسی نے کہا خالد کو دے دو، خالد کا نام جب چلا، خالد 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 آگے بڑھے، بھائی میرا تو پہلا مارکا ہے، پہلی جنگ ہے، کسی سمجھدار بندے کو، کسی تجربہ کار کو دے دو۔ کہا نہیں آج تو نہیں لینا ہے۔ جب خالد ابن ولید نے جھنڈا ایک ہاتھ میں اٹھایا اور تلوار کو اٹھا کے دوسرے ہاتھ میں جب لہرایا تو مدینہ میں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اپنی تلوار سیف اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد تلواریں ٹوٹنے لگتی ہیں، ان کے ساتھ اڑنے لگتے ہیں، اور جب مٹھی بھر صحابہ نے لاکھوں کے لشکر کو شکست فاش دے دی تو گیا اللہ کے پیغمبر نے کہا خالد انت سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کو میدان میں کون کاٹ سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی طرح کے انسان ہی تھے، یہ بھی خلائی لوگ نہیں تھے، یہ بڑے کمزور تھے۔ ایک جنگ میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بڑے دن گزر گئے، آپ نے کہا صحابہ سے روزے رکھو سارے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ افطاری کے وقت آئے خیمے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کہنے لگے شاید غلام بیمار ہے، پانی سے افطار کر لیا، اگلا دن پھر روزہ، اگلے دن پھر روزہ،
میں پہرا دوں گا. خالی چادر رکھ کے بیٹھ گئے. اچانک دیکھا ایک کتا خیمے میں داخل ہوا, روٹی کو اٹھا کر ایک وقت بھاگ پڑا. آپ اس کے پیچھے بھاگ پڑے. بھاگتے بھاگتے وہ قلعے کے پاس پہنچا, ایک سراغ میں داخل ہوا. آپ بھی پیچھے داخل ہو گئے. چلتے چلتے وہ قلعے کے اندر جب آپ نے دیکھا تو قلعہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ روزے کی برکت تھی, یہ روزے کی برکت تھی. اللہ نے کتے کے ذریعے لشکر اسلام کی مدد کی. اور یہ سوچے کہ جس راستے سے کتا گزر کر گیا تھا اسی راستے سے خالد ابن ولید بھی گزرے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ بہت بڑے بہادر تھے, اس طرح کے وہ بہادر تو تھے, موٹے تازے نہیں تھے, بالکل نحیف اور کمزور تھے. کیوں کتنا سوراخ ہوگا کہ جہاں سے کتا گزرا خالد ابن ولید گزرے, واپس آئے اور کہا جی کہ 80 یا 100 ایسے کمزور صحابہ باہر آ جاؤ, پتلے پتلے سارے باہر آ گئے. رات کو ان کو لے کے اندر داخل ہوئے, قلعے کا دروازہ کھولا اور اللہ نے قلعہ فتح کر دیا. یہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے, اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک ماحول چاہیے, اس کے لیے اہل ایمان چاہیے, اس کے لیے فضائے بدر چاہیے کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آتے. وہ فضائے بدر کیا تھی, تعلق مع اللہ. فضائے بدر کیا تھی, دین کا جامع تصور, کل دین کے اوپر عمل. یہ نہیں کہ آدھی باتوں کو لے لیا آدھی کو چھوڑ دیا. جو من کو بھاتی ہے ان پہ عمل کرو, اور ذرا مشکل لگتی ہے ان کو چھوڑ دو. جس دور میں دین کا جو تقاضا ہے اس کو پہلی بات سمجھنا. یہ کیسے ہوگا, جب قرآن پڑھیں گے. اس سمجھنے کے بعد اس کے لیے عمل بنانا. یہ کیسے بنے گا, جب قرآن پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آگے بڑھنا. یہ کیسے ہوگا, جب قرآن پڑھیں گے. تو بات قرآن پہ آتی ہے تو رمضان اور قرآن کا تعلق بڑا عظیم ہے, بڑا عجیب ہے. یہ رمضان بھی سفارشی بن کے آئے گا, یہ قرآن بھی سفارشی بن کر آئے گا, لیکن کن کے لیے, کہ جنہوں نے رمضان اور قرآن کے تقاضے پورے کیے ہوں. فقط نماز اس کا ایک تقاضا نہیں, پڑھے قرآن کو. اب تفصیل ہے تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول فرما لے. ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم جو کر سکے, آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ مہمان آیا تھا جا رہا ہے, اللہ سے معافی مانگے, قدردانی نہ کر سکے. اور جن کو اللہ نے کچھ روشنی عطا کر دی, جنہوں نے محنت کی ہوگی, واقعی رمضان کو سنجیدگی سے گزارا ہوگا, یہ چاہا ہوگا کہ میں تبدیل ہو جاؤں, زندگی بدل جائے, اللہ مل جائے. یقین جانے خوشخبریاں ان کے لیے, انہیں اللہ مل چکا ہے. اب اس کو سنبھالنا, استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اس اللہ کے تعلق کو مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھنا. اب اس کے لیے مشق پورے 11 مہینے ہے. تو اللہ نے نفس اور شیطان کے شرارتوں سے بچا کر اپنے مضبوط تعلق کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ.